السلام علیکم۔ علمی دستک کے محترم ناظرین کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی اور خوشگوار زندگی عطا فرمائے، پریشانیوں اور تکلیفوں سے آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کا ہر دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو۔ آقائے دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی یہی شان ہے کہ مومن کا ہر دن اس کے سابقہ دن سے بہتر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ محترم برادران اسلام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی شخصیت ذہانت، فہم و فراست اور دور اندیشی جیسے اوصاف سے مزین تھی۔ مسلم امہ کے لیے ان کے دل میں محبت بھرا درد تھا۔ وہ شدید خواہش رکھتے تھے کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر لیں، زوال سے نکل کر عروج کی طرف جائیں۔ اپنی اس شدید خواہش کو انہوں نے کلام اقبال کی صورت میں مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اقبال کا کلام ایک انقلابی کلام ہے، جس میں ولولہ ہے، جوش ہے اور حوصلہ افزائی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کا بہت سارا کلام قرآن پاک کی آیات کا مفہوم بیان کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چند آیات اور ان سے مطابقت رکھنے والے علامہ کے اشعار سنائیں گے۔ طارق فیضی آپ سے مخاطب ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کو کلک بھی کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پسند آنے کی صورت میں آپ نے اسے لائک بھی کرنا ہے اور دوسروں سے شیئر بھی کرنا ہے۔ علمی دستک کے معزز اہل ذوق ساتھیوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، جس کی ترجمانی کچھ یوں ہے، وہ اللہ پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ اس میں واقع معراج کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ پھر فرماتے ہیں، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 10، اس کی ترجمانی کچھ یوں ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کی ترجمانی کچھ یوں ہے، وہی ہے جس میں زمین میں جو سب کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ بال جبریل میں علامہ فرماتے ہیں، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرمان باری تعالیٰ ہے، جس کی ترجمانی کچھ یوں ہے، لوگوں کو ان کی مرغوب چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی باڑی خوشنما معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کا سامان ہے
اور اللہ کے پاس تو بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ ضرب کلیم میں علامہ فرماتے ہیں، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمان الہی ہے، یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت ہے اور نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے۔ اللہ کے نزدیک فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ علامہ کے ایک اور شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 54 کی ترجمانی کچھ یوں ہے، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومن کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں۔ علامہ فرماتے ہیں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایک اور شعر میں علامہ یوں فرماتے ہیں، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ علمی دستک کے معزز دوستو، آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اپنے کلام سے قرآن کی تبلیغ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوست احباب سے اسے شیئر بھی کریں، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اب طارق فیضی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔